نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حدیث نمبر 19. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بفلاة من الأرض فسمع صوتا في سحابة اسق حديقة فلان فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحذل الماء بمسحاته فقال له يا عبد الله ما اسمك؟ قال فلان للاسم الذي سمع في الصحابة. فقال له يا عبد الله لم تسألني عن اسمي؟ فقال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسق حديقة فلان لاسمك فما تصنع فيها؟ فقال أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثا. رواه مسلم. الحرة الأرض الملبسة حجارة سوداء والشرجة بفتح الشين المعجمة وإسكان الراء وبالجيم هي مسيل الماء. ترجمہ. وعنہ اور انہی سے روایت ہے، مراد ہے یہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال آپ نے فرمایا، بینما اس دوران، یعنی اس اسنا میں، یعنی ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ جب رجل ایک شخص یمشی چل رہا تھا، بفلاتن وسیع بیابان میں، صحرا میں، من الارض زمین میں سے، فسمع تو اس نے سنا، صوتن ایک آواز کو، فی صحابتن ایک بادل میں، اسقی پلاؤ، سیراب کرو، حدیقت باغ کو، فلان فلاں کے، فتنحا تو الگ ہوا، ذالک وہ، السحاب بادل، فافرغ تو اس نے ڈالا، انڈیلا، ماءہ اپنا پانی، فی حرتن ایک سنگلاخ زمین پر، سیاہ سنگلاخ زمین، کالی پتھریلی زمین، فاذا تو جب، شرجتن ایک نالا، من سے، تلک الشراجی ان نالوں میں سے، قد تحقیق، استوعبت اس نے جمع کر لیا، ذالک الماء اس پانی کو، کلہ سارے کا سارا، فتتبع تو وہ پیچھے پیچھے چلا، الماء پانی کے، فَإِذَا تو جب، رجل ایک شخص، قائم کھڑا تھا، فی حدیقتہ اپنے باغ میں، یحول الماء پھیر رہا تھا پانی کو، بمسحاتہ اپنی کسی کے ساتھ، فقال لہ تو اس نے اس سے کہا، یا عبداللہ
اے اللہ کے بندے، مسمک، تمہارا نام کیا ہے؟ قالا، بولا، فلان، فلاں نام، یعنی نام بتایا. للاسم، نام کے لیے، الذی، وہ جو، سمع، اس نے سنا، فی الصحابتی، بدلی میں یا بادل میں. فقال لہ، تو اس نے کہا اس کو، یا عبداللہ، اے عبداللہ، اللہ کے بندے، لما تسألنی، تو کیوں مجھ سے پوچھ رہا ہے، ان اسمی، میرا نام. فقال، تو اس نے کہا، انی سمعت صوتا، بے شک میں نے ایک آواز سنی، فی الصحابی، بادل میں، الذی، وہ جو، ھذا ماؤہ، یہ اس کا پانی ہے، یقول، کہتا ہے، اسقی، پانی پلاؤ، سیراب کرو، حدیقۃ، باغ کو، فلان، فلاں کے، لاسمک، تمہارے نام کے لیے، یعنی تمہارے نام سے آواز آ رہی تھی. فما، تو کیا، تصنع، تم کرتے ہو، فیہا، اس میں. فقالا، تو اس نے کہا، اما، لیکن، اذ قلتا، جب تم نے کہہ دیا، ھذا، یہ، فانی، تو بے شک میں، انظر، میں دیکھتا ہوں، الی، طرف، ما، جو، یخرج، نکلتا ہے، منہا، اس میں سے، فاتصدق، تو میں صدقہ کرتا ہوں، بثلثہ، اس کے تیسرے حصے کا، وآکل، اور میں کھاتا ہوں، انا، میں، وعیالی، اور میرے گھر والے، ثلثاً، تیسرا حصہ، وارد، اور میں لوٹا دیتا ہوں، فیہا، اسی میں، ثلثہ، اس کا تیسرا حصہ. رواہ مسلم، اسے مسلم نے روایت کیا ہے. الحرۃ، حرہ، الارض، زمین ہے، الملبسۃ، پہنائی ہوئی، حجارۃ سوداء، سیاہ پتھر، والشرجۃ، اور شرجہ کا لفظ، بفتح الشین المعجمۃ، نقطوں والے شین کے زبر کے ساتھ، یعنی شاہ، و اسکان، اور سکون کے ساتھ، الرائی، را کے، وبالجیم، اور جیم بھی ہے اس میں، ہیا، وہ، یعنی شرجہ، مسیل الماء، پانی کا نالا یا پانی کی گزرگاہ ہوتی ہے. با محاورہ ترجمہ. سابق راوی ہی سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت ایک آدمی ایک صحرا میں یا بیابان میں چلا جا رہا تھا کہ اس نے ایک بدلی سے ایک آواز سنی، یعنی بادل سے آواز آئی اس کو کہ جیسے کوئی بول رہا ہو. آواز کیا تھی؟ فلاں کے باغ کو سیراب کرو. کسی کا نام لے کے کوئی کہہ رہا تھا فلاں کے باغ پہ جا کے برسو. پس بادل کا یہ ٹکڑا الگ ہوا، جہاں سے آواز آئی تھی وہ حصہ الگ ہو گیا بادل سے، اور اس نے اپنا پانی ایک سیاہ سنگلاخ زمین میں برسا دیا. بارش برسی پتھریلی زمین پہ. بس ان نالوں میں سے ایک نالے نے سارا پانی اپنے اندر جمع کر لیا، یعنی پانی برس کے ایک جگہ جمع ہو گیا اور پانی چلنے لگا. یہ شخص بھی اس پانی کے پیچھے پیچھے چلا. آگے جا کے ایک مقام پہ دیکھا کہ ایک آدمی اپنے باغ میں کھڑا ہے، اپنی کسی سے اپنے باغ کو پانی لگا رہا ہے. اس نے اس سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے وہی نام بتلایا جو اس نے بدلی سے سنا تھا. پس باغبان نے اس سے کہا، اے اللہ کے بندے، تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ اس نے کہا، اس بادل میں جس کا یہ پانی ہے، میں نے ایک آواز سنی کہ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کر.
اور یہ وہی نام ہے جو تو نے بتایا ہے، تو اس باغ میں ایسا کون سا عمل کرتا ہے؟ اس باغ والے نے کہا جب تو یہ کہہ رہا ہے تو میں بتا ہی دیتا ہوں کہ میں اس باغ کی پیداوار کا اندازہ لگاتا ہوں، اس کو دیکھتا ہوں، اور اس میں سے تیسرا حصہ صدقہ کرتا ہوں، تیسرا حصہ میرے اور میرے اہل و عیال کی خوراک ہوتا ہے، تیسرا حصہ باغ پر دوبارہ لگا دیتا ہوں۔ یہ ہے میرا عمل۔ اب آپ دیکھیے کہ اس حدیث سے جو بہت بڑا سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ نیکی کرنے والے کو آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی کسی نہ کسی طرح فائدہ ضرور پہنچتا ہے۔ نیکی رائیگاں نہیں جاتی، اور انصاف کرنے والے اللہ کو بہت پسند ہیں، محبوب ہیں اللہ کی، لہذا اللہ تعالی ان کی مدد اور ان کے فائدے کے لیے اپنی باقی مخلوق کو بھی ان کا معاون و مددگار بنا دیتا ہے۔ یعنی بعض اوقات ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں، کوئی انسان ہماری قدردانی نہیں کرتا، وہ پوچھتا ہی نہیں ہمیں، کوئی شکریہ نہیں ادا کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ سب سے بڑا قدردان ہے۔ وہ غیب سے ایسے راستوں سے اس بندے کی مدد کرتا ہے کہ انسان کی عقل میں بھی نہیں آ سکتے، اس کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ کون سی چیز کس نیکی کی وجہ سے آ گئی۔ جیسے سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 2 میں آتا ہے، بالکل آخر میں ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا رستہ بنا دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو وہاں سے رزق پہنچاتا ہے جدھر اس کا خیال بھی نہیں جاتا، اس کا اپنا دھیان بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے آئے گا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، آگے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ اس کے کام آسان کر دیتا ہے، اس کے لیے موافق ماحول بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو پھر نیکی کے رستے میں اچھے کام کرنے کے لیے ایک سپورٹ دے دیتے ہیں، مددگار پیدا کر دیتے ہیں۔ آگے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، يُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، نیکی کر کے تو دیکھیں۔ اصل میں ہماری نظر کوتاہ ہے، ہم چاہتے ہیں جیسے ہم نے کیا ہے اور جو اس کا نتیجہ ہم چاہتے ہیں وہ نکلنا چاہیے۔ ہم اپنے پیمانوں سے ہر چیز کو ناپتے ہیں نا، میں نے یہ کام کیا لہٰذا اس کا بدلہ مجھے اس شکل میں ملنا چاہیے، حالانکہ ہم نہیں جانتے ہمارا رب ہم پر مہربان ہے، وہ ہمیں کس شکل میں بدلہ دیتا ہے، بہترین شکل میں جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے اور ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہماری ضرورت ہے۔ اس لیے کبھی اللہ کے فیصلوں سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، توفیق مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تو نیکی کی توفیق دے دے۔ جب توفیق مل گئی تو کیا ہوگا؟ عمل بھی آسان ہو جائے گا، عمل بھی کر گزریں گے۔ اور اگر توفیق ہی نہ ہوئی اور کیلکولیشنز ہی لے کے بیٹھے رہے تو کیا ہوگا؟ اب یہاں پر آپ ذرا سا غور کیجئے حدیث میں کہ ایک شخص اپنے کسی کام سے جا رہا ہے، کسی کھیت میں جنگل میں چلتا جا رہا ہے، اپنا کوئی کام ہے اس کا، کسی پلاننگ کے ساتھ نہیں گیا، کسی کو گزرتا ہے کہ یہ کوئی آواز آئی ہے، مجھے یہ کہاں سے آئی ہے، تو کوئی کہہ رہا ہے کہ فلاں شخص کے باغ کو پانی لگاؤ، فلاں شخص تک پانی جانا چاہیے۔ قدرت کا انتظام، آپ کو یہ تو معلوم ہے نا کہ میکائیل علیہ السلام کیا کرتے ہیں، بارش اور بادل ان چیزوں پر مقرر ہیں، اس کی تدبیر اور انتظام، اور ان کے نیچے ایک پوری فوج ہے فرشتوں کی جو یہ کام کرتی۔ یہ بادلوں کے ڈرائیورز کون ہیں؟ فرشتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں ادھر کو، جو کبھی میں بادل دیکھتی تو میں سوچتی یا اللہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہیپ ہیزرڈلی جدھر چاہے اڑتے اڑتے پہنچ جائیں ہم لوگوں کی طرح، جدھر جی چاہ خواہشات کے پیچھے ادھر چل پڑو ادھر۔ تو سوچے سمجھے منصوبے کے تحت جا رہے ہیں، جہاں تو حکم دے گا وہاں برسیں گے، نہ اس سے پہلے اور نہ اس سے بعد۔ تو یہ پوری پلاننگ کے ساتھ ہی سارا کام ہوتا ہے، یدبر الامر۔ اللہ کے کام پلاننگ کے بغیر نہیں ہوتے۔
اب ایک شخص دنیا کے کسی کونے میں بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنے طور پر اپنے رب کی رحمت سے امید لگا کے نیکی کا کام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے مقرر کر دیتے، تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا. اب وہ لگا دیتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں ادھر چلو، فلاں طرف چلو، تمہیں فلاں جگہ برسنا ہے تاکہ فلاں شخص کے باغ کو پانی جائے، پانی وہاں جانا چاہیے. اب اس کو گائیڈ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بعض اوقات ایسی چیزیں دکھا بھی دیتے ہیں، سنوا بھی دیتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے، وہ بادل معمور ہے، وہ فوراً حکم کی تعمیل کرتا ہے، وہ اپنی ساری اکٹھ کو چھوڑ کے ادھر کو ہونے لگتا ہے. کبھی آپ نے آسمان پہ بادل دیکھے ہوں گے، کبھی جڑتے ہیں کبھی الگ ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں بس ایسے ہی وہ ہوا کا جھونکا ادھر آیا اور وہ ادھر ہو گئے اور ادھر سے ادھر. ہمیں نہیں پتا ہوتا یہ کیوں الگ ہوا، یہ ادھر کیوں جا رہا ہے. کبھی اس طرح سوچتے بھی نہیں ہم کسی چیز کو دیکھ کے. ایک تو ہم ہر چیز سے بے پرواہ ہیں، ہوتا رہے دنیا میں جو ہوتا ہے، میں، میری ذات اور میں. ذالک السحاب، وہ بادل کیا ہوا، الگ ہوا. فافرغ ماءہ، اب بادل برسنے لگا. لیکن وہ دیکھتا ہے کہ بادل تو کسی باغ پہ نہیں برسا، وہ تو پتھروں پہ برس رہا ہے. اچھا، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کام تو ہوا ہی کوئی نہیں، جس کے لیے ہم نے وظیفہ کیا تھا وہ تو ہوا ہی کوئی نہیں. تو غیبی آواز بھی آ جائے تو ہم کو یقین نہیں آتا کہ یہ واقعی ہو گیا. لیکن اللہ کے کام اسباب کے پردے میں ہوتے ہیں. اب وہ ایک پتھریلی سیاہ زمین پہ برس رہا ہے بادل، بظاہر دیکھنے میں تو فارغ فضول، کیونکہ وہاں تو کوئی کسی کا باغ نہیں، کیا فائدہ یہاں برسنے کا. لیکن اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ وہاں برس کے وہ پانی اکٹھا ہوگا. اب پانی آ رہا ہے ایک نالے میں جمع ہو رہا ہے، نالا بہ رہا ہے، اور بہتے بہتے وہ ادھر کا رخ اختیار کر لیتا ہے جہاں اس شخص کا باغ ہے. اب اس کو بھی نہیں پتا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کیا انتظام کیا اور کہاں سے کیا اور کیوں کیا، کچھ خبر نہیں اس کو. وہ اسباب اختیار کر رہا ہے. کسی لے کے کھڑا ہے وہاں، وہ گھر میں نہیں بیٹھا ہوا توکل کر کے، وہ کھیت میں ہے. اب وہ کیا ہے، بارش برسی ہے، اسباب موجود ہیں، اسباب استعمال کر رہا ہے. وہ کسی سے پانی اپنے باغ کی طرف موڑ رہا ہے. حالانکہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا، بارش سیدھی اس کے سر پہ آ کے برستی، کسی وسی کا کوئی کام نہ ہوتا. ہم اللہ کی مدد بس اس کو کہتے ہیں جو بغیر کسی کوشش کے اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھے خود ہی آ جائے، ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے. لیکن اللہ کا کام کس طرح ہوتا ہے، اسباب کے پردے. بہرحال اب کیا ہوتا ہے، وہ سارا پانی جمع ہو کر وہاں آ جاتا ہے. اب یہ جو شخص جس نے یہ غیر معمولی سا منظر دیکھا، آواز سنی، یہ سوچتا ہے کہ اچھا یہ کہاں سے آئی، کس کا باغ ہے. وہ تجسس میں پڑ جاتا ہے اور بادل کے پیچھے چلتا چلتا معلوم نہیں کتنا فاصلہ طے کیا ہوگا، اور پھر بارش برسی، پھر وہاں سے پھر چل پڑا. اچھا پانی کدھر جاتا ہے، یعنی اس کا بھی آپ شوق دیکھیں نا. اب ایک علم کو جاننے کے لیے، صرف ایک بات جاننے کے لیے وہ اپنا کام چھوڑ کے چلنے لگ جاتا ہے. اچھا ادھر ہے، ادھر سے ادھر. یہ ہے عقل کا استعمال، کیسے رستہ ڈھونڈتا ہے. اچھا وہ وہاں پہنچ جاتا ہے. اچھا وہ دیکھتا ہے، اچھا یہ ہے وہ شخص. پوچھتے تمہارا نام کیا ہے، وہ نام بتاتا ہے، کہتا ہے اچھا یہ تو وہی نام ہے جو میں نے بادل میں سنا، اس کا مطلب میں ٹھیک جگہ پہنچ گئی، رائٹ پلیس پہ ہوں. اب کیا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ بتاؤ تم کیا کرتے ہو، مجھے جاننا ہے کہ تم پہ یہ رحمت کہاں سے. کہتے کہ اب تم مجھ سے پوچھ ہی رہے ہو اور وہ یہ سب بتا رہے تو مجھے بتانا پڑے گا، ورنہ میں بتانا پسند نہیں کرتا. بات یہ ہے کہ چونکہ تمہیں پتا چل ہی گیا ہے تو میں تمہیں واضح کرتا ہوں کہ جو بھی اس باغ سے پیداوار نکلتی ہے میں اس کا ایک اندازہ کرتا ہوں. مثلا 9 من میں اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں. اپنی آمدنی کے 3 حصے، 3 میں سے 1 اللہ کے راستے میں، دوسرا اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، اور تیسرا دوبارہ اسی باغ کے لیے جہاں سے میں لے رہا ہوں، کیونکہ اس کا بھی تو حق ہے نا. جس مشین کو آپ چلا رہے ہیں اس پہ بھی خرچ ہوگا، جس کھیت پہ آپ لگا رہے ہیں اس کو بھی تو کچھ چاہیے نا، اسے واپس دانا چاہیے، اس کو کھاد چاہیے، اس کو محنت چاہیے، مشین ٹریکٹر چاہیے. تیسرا حصہ اسی کی خدمت پہ دوبارہ. اب یہ ہے انصاف، ضرورت مندوں کا حق، جان کا حق، اور اس باغ کا حق جہاں سے وہ کما رہا ہے. تو یہ ہے میرا عمل، اور یہ تھا اس کا وہ کام جس سے اللہ راضی ہو کر اس کو غیب سے مدد پہنچا. اب یہ جو میں نے سورۃ الطلاق کی 3 آیتیں پڑھی، اس میں تینوں چیزیں تقویٰ سے متعلق ہیں، اور ایک اس میں توکل کی بات آتی ہے.
جب انسان اللہ سے ڈرتے ہوئے نیک کام کرتا ہے، خواہ اس کو ظاہری کوئی فائدہ ملتا ہے یا نہیں، لیکن وہ نیکی پہ قائم رہتا ہے، اس سے استقامت آتی ہے کہ اللہ کے وعدوں پہ یقین ہے مجھے کہ اگر میں نے اچھا کیا تو اس کا فائدہ ضرور ہوگا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ میں کسی کے ساتھ اچھا کروں اور میرے ساتھ اچھا نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا توکل تھا نا، تبھی تو وہ صرف ایک حصہ اپنے لیے رکھتا تھا اور باقی 2 دیتا تھا۔ جس کے اندر توکل نہ ہو وہ یہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کا ڈر اور اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف اور تقوی ہوتا ہے تب انسان دوسروں کو دے سکتا ہے۔ اس کے وعدوں کا یقین ہو، آخرت کی جزا کا یقین ہو تو انسان یہ سارے کام آسانی سے کر لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اندر بھی ایسا یقین پیدا کرے کہ ہم واقعی خالصتاً اس کی رضا کے لیے کچھ کرنے کے قابل ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔